بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سلطان اپنے حجرے میں بیٹھے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس قدر مشغول تھے کہ انہیں آس پاس کا بالکل ہوش نہیں تھا۔ وہ بہت عبادت گزار تھے، دن کو بھی اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے اور رات کو بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ اپنی رعایا کا بھی بے حد خیال رکھتے تھے، لیکن ان کی ایک عادت تھی کہ وہ ہر روز ہر جمعے کی رات کو اللہ کی عبادت میں اس قدر مصروف ہو جاتے تھے کہ انہیں کسی چیز کا بھی علم نہیں ہوتا تھا۔ وہ دنیاوی چیزوں کو مکمل طور پر ترک کر دیتے تھے اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتے تھے۔ آج بھی جمعے کا دن تھا۔ انہوں نے جمعہ کی نماز ادا کی اور محل میں واپس آ گئے۔ کچھ رعایا کے معاملات نمٹانے کے بعد عشاء کی نماز کے جب وہ اپنے حجرے میں آئے تو وہ ایک ہی الگ ہی انسان تھے۔ وہ اسی وقت نہ کوئی بادشاہ تھے، نہ کسی کے باپ تھے اور نہ ہی کسی کے شوہر، نہ ہی کسی کے بیٹے تھے۔ اس پیر وہ صرف اور صرف اللہ کے بندے تھے۔ انہوں نے اپنی پوشاک تبدیل کی اور مصلی بچھا کر اس پر کھڑے ہو گئے۔ رات کو نوافل ادا کرتے اور سجدوں میں جاتے تھے تو اٹھتے تھے، رکوع میں رو رو کر اللہ سے اپنی مغفرت دعا مانگتے، اپنے ساتھیوں کی بخشش مانگتے تھے۔ ان جیسا بادشاہ اس دنیا میں کوئی نہیں آیا تھا۔ وہ شہنشاہوں کے شہنشاہ تھے۔ انہوں نے بہت سی جنگ میں فتوحات حاصل کی تھی، آج تک ایک جنگ بھی شکست نہیں ملی تھی۔ ان کے رعایا کے لوگ انہیں بے حد پسند کرتے تھے۔ ان کا نام سارے جہان میں مشہور تھا۔ ان کے دشمن ان کے نام سے کانپ جایا کرتے تھے۔ انہوں نے ساری رات اللہ سے عبادت کی اور جیسے ہی فجر کی اذان ان کے کانوں میں آئی تو وہ فوراً ہی بھیس بدل کر مسجد کی جانب روانہ ہو گئے۔ وہ معمول کی طرح فجر کی اذان کے بعد نماز پڑھنے کے لیے مسجد روانہ ہوتے اور ان کی نظر مسجد کے ایک کونے پر پڑی۔ وہاں پر انہوں نے کچھ ایسا محسوس کیا کہ وہ پہلے اپنا دھیان ہٹا کر مسجد کے اندر جانا چاہتے تھے، لیکن اچانک جیسے ہی وہ مسجد کے دروازے تک پہنچے انہیں سسکیوں کی آواز آنے لگی۔ ان کا دل عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گیا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھے اور ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ان کے قدم زنجیر ہو گئے ہوں۔ انہوں نے آس پاس نگاہ دوڑائی، کوئی بھی شخص سجدے کے قریب نہیں آ رہا تھا۔ آج انہیں تھوڑی دیر ہو گئی تھی۔ انہوں نے ایک بار پھر کونے پر نظر دوڑائی، کچھ سوچتے ہوئے اس کی جانب بڑھ گئے۔ وہ جیسے جیسے قریب جا رہے تھے سامنے منظر تبدیل ہوتا جا رہا تھا۔ مسجد کے بالکل کونے میں دو لڑکیاں جو نیم برہنہ لباس میں موجود تھیں، وہ سسکیوں کے ساتھ رو رہی تھیں۔ سلطان گھبرا گئے۔ وہ فوراً ہی لمبے لمبے ڈنک بھرتے ہوئے ان دونوں عورتوں کے قریب پہنچے اور پریشانی سے پوچھنے لگے، اے اللہ کی بندیوں، تم دونوں کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے جو تم اللہ کے سامنے نیم برہنہ لباس میں بیٹھی ہو؟ کیا تمہیں یہ زیب دیتا ہے کہ تم اس طریقے سے اپنے جسم کو عیاں کرو؟ کیا تم نہیں جانتی ہو کہ اللہ جو عورت کو اپنے جسم کو دکھاتی وہ جہنم کی آگ میں جھلسائی جائے گی؟ کیا تم اس بات سے ناواقف ہو؟ سلطان ان دونوں عورتوں کی جانب نہیں دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں نیچے تھی کیونکہ ان دونوں کا لباس اس قدر برہنہ تھا کہ اپنی آنکھیں اٹھا کر ان عورتوں کی جانب نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ان عورتوں نے سلطان کی جانب دیکھا اور کہنے لگی، ہم لٹ گئے، ہم برباد ہو گئے، ہمارا کوئی ہمیں بچانے پر ہماری زندگیاں خراب ہو گئی، ہمارے پاس ایک عزت تھی وہ بھی چھین لی گئی۔ سلطان حیران ہوئے اور اس وقت بادشاہ کے لباس میں موجود نہیں تھے۔ وہ عورتیں انہیں عام انسان کچھ سمجھ رہی تھی۔ سلطان اس عورتوں کی جانب ایک پل دیکھا اور ایک بار پھر اپنی نگاہیں پھیرتے ہوئے کہنے لگے، تمہارے ساتھ یہ گستاخی کرنے والا کون ہے؟ تم اپنے گھر جاؤ اور صبح ہوتے ہی دربار میں جا کر سلطان سے شکایت کر دینا۔ وہ یقیناً تمہارا مسئلہ سن کر درندوں کو سزا ضرور دیں گے جو تمہارے مجرم ہیں۔ جبکہ ان کو عورتوں نے ٹھٹک کر اچانک سے سلطان کی جانب دیکھا اور کہنے سے نگاہوں سے نگاہیں ملاتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑی اور تیز آواز میں چلانے لگی۔ سلطان یکدم گھبرا گئے اور دو قدم پیچھے ہو گئے۔ انہیں سمجھ نہ آیا کہ عورتیں کیوں چلا رہی ہیں۔ انہوں نے پریشانی سے پوچھا، سب خیر ہے؟ کہیں تکلیف ہو رہی ہے تو تم دونوں کیوں چیخ رہی ہو؟ لیکن وہ عورتیں بالکل قابو میں نہیں آ رہی تھیں۔ وہ تیز تیز آواز میں روتے ہوئے چلا رہی تھی کہ ہمیں بچاؤ، اس درندے سے ہمیں بچاؤ۔ مسجد میں کافی سارے مرد موجود تھے۔ ان عورتوں کی آواز سن کر وہ مرد بھی فوراً مسجد سے باہر آ گئے اور ایک آدمی کے ساتھ دو عورتیں کو کھڑا دیکھ کر وہ سمجھ گئے، جبکہ ان عورتوں کے اس لباس میں دیکھ کر سمجھ چکے تھے کہ یہاں پر کچھ غلط کام کیا ہے۔ جبکہ ان عورتوں میں سے ایک عورت قریب آئی اور کہنے لگی، اس آدمی نے ہم دونوں کی عزت لوٹ لی ہے، ہمیں برباد کر دیا، ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ جبکہ سلطان پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان عورتوں کو دیکھ رہے تھے۔ وہ کیا بولتی جا رہی ہیں؟ کیا وہ ایسا کیوں بول رہی ہیں؟ وہ حیران تھے کہ انہیں کیا ہو گیا ہے۔ وہ فوراً بولے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں کیا کیا؟ کیا تم لوگ جھوٹ ہو؟
ہو، بولو اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ کیا تم دونوں کو اس بات سے ناواقف ہو کہ جو شخص دوسرے شخص پر غلط تہمت لگاتا ہے اللہ اسے معاف نہیں کرتا؟ سلطان اسے اللہ تعالیٰ کا خوف دلا کر اس فعل سے باز رکھنا چاہتے تھے، لیکن وہ دونوں بدبخت عورتیں بالکل بھی نہیں رک رہی تھی۔ وہ مسلسل سلطان پر الزام تراشی کیے جا رہی تھی۔ وہ موجود کافی مردوں نے سلطان کو دیکھا اور غصے سے گرجتے ہوئے کہنے لگے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہمارے شہر کی عورتوں کے ساتھ یہ بدفعلی کرنے کی؟ کیا تم اس اور بات سے ناواقف ہو کہ یہاں کے بادشاہ کون ہیں؟ یہ سب کچھ ناپسند ہے اور یہ شخص سب کچھ کرتا ہے، اسے زندہ ختم کر دیتے ہیں یا پھر پھانسی کی سزا سنا۔ سلطان ان کے لیے عورتوں کو دیکھ کر چپ ہو گیا اور ایک آدمی آگے غراتے ہوئے کہنے لگا، اس بد آدمی آخری کو فوراً دربار میں لے جاؤ اور باندھ دیتے ہیں۔ جیسے ہی سورج طلوع ہوا تو آفتاب سلطان ہر بار آ کر اس کا فیصلہ کر دیں گے۔ یہ جانتا نہیں تھا کہ اس نے بڑی غلطی کی ہے۔ سلطان تمام لوگوں کو گہری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ایک پل ان کو دل خوش ہوا کہ ان کی رعایا کے لوگ ان پر اتنا اعتماد کرتے تھے، ان پر بھروسہ کرتے ہیں، لیکن یہی بات ان عورتوں کا چہرہ سلطان کو دیکھ کر خون کھول اٹھا، جبکہ فوراً ہی دو آدمی ان کے قریب آ گئے اور انہیں زبردستی پکڑ کر درگاہ کی طرف لے جانے لگے۔ ان کی نماز کا وقت نکلنے جا رہا تھا۔ ان تو غصہ ہوا صفحہ نیزے پر پہنچا تھا، لیکن اس وقت وہ مجبور تھے، وہ کسی کے سامنے یہ بات نہیں کر سکتے۔ وہ سلطان اس وقت خاموشی تھے کیونکہ وہ صبح ہی اس سارے معاملے کا فیصلہ کرنا چاہتے تھے۔ وہ لوگ زبردستی سلطان کو دربار کے اندر لے گئے تھے۔ سپاہیوں نے فوراً اسے حراست میں لے لیا تھا اور کال کوٹلی میں بند کر دیا تھا۔ ایک آدمی نے ساری روادان سپاہیوں کے گوش گزار دی تھی۔ تمام آدمیوں کو اس بات پر یقین دلایا کہ دونوں سپاہیوں بھیج چکے تھے۔ اگلی صبح انہیں سلطان کی عدالت میں پیش کر دیا جائے گا، جبکہ تمام لوگ وہاں سے لوٹ گئے تھے اور وہ دونوں سپاہی سلطان کو کال کوٹلی میں لے جا کر بند کر چکے تھے۔ سلطان نے فوراً ہی فجر کی نماز ادا کی کیونکہ ان کا وقت بہت ضائع ہو چکا تھا، جبکہ اپنی نشست پر بیٹھ کر ان عورتوں کے بارے میں سوچنے لگے۔ وہ کون تھی جو ان پر اچانک ہی الزام تراشی کرنے لگی تھی، جبکہ ان کا حال اور احوال دریافت کر رہے تھے؟ اس سے پوچھ رہے تھے، آپ کے ساتھ یہ فعل کس نے کیا ہے؟ ان دونوں عورتوں نے سلطان پر ہی الزام لگا دیا۔ سلطان نے ایک نظر آسمان کی جانب دیکھا اور خاموش ہو گئے۔ صبح سورج طلوع ہوتے ہی دربار لگا گیا تھا، لیکن سلطان کہیں بھی موجود نہیں تھے۔ درباری بہت حیران تھے کہ سلطان ایسا کبھی نہیں ہوا۔ وزیر کو بھی اس بارے میں معلوم نہیں تھا کہ بادشاہ کہاں جا چکے ہیں۔ سب لوگ بہت حیرانی تھے، اس کشمکش میں مبتلا تھے، سلطان کہاں جا چکے ہیں؟ اچانک ہی دربار کے دروازے پر رعایا کے آدمیوں کا شور اٹھنا شروع ہو چکا تھا کہ وہ لوگ تیزی سے آواز میں آدمیوں کو گالیاں نکال رہے تھے، اس کو سزا دینے پر زور سے، جبکہ فوراً ہی موجود وزیر نے قاضی کو صبح فجر کی نماز کی روایت سے آگے کیا تو وہ عورتیں بھی خود کو کالی چادروں میں لپیٹے کھڑی ہوئی تھی۔ سب لوگوں کا شور زیادہ بڑھنے لگا تو فوراً ہی دروازہ کھول دیا گیا۔ رعایا کے کافی سارے مرد دربار میں داخل ہو گئے تھے اور دونوں عورتیں بھی ایک کونے میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ سلطان بادشاہی نشست خالی تھی، جبکہ ان کے برابر قاضی کا تخت لگا ہوا تھا، اس پر قاضی صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ وزیر سلطان کی نشست کے بالکل کھڑے تھے۔ لوگ ایک بار پھر آواز ہو کر کہنے لگے، قاضی اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے، اس بدبخت آدمی کو بھی سزا سنائی جائے گی جو قانون کہتا ہے، اس حساب سے اسے سزا ملے گی۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری عورتوں کے ساتھ اتنی بدتمیزی کرنے والا شخص وہ کون ہے۔ وزیر نے بلند آواز میں تمام شہزادوں کو خاموش ہونے کے لیے کہا اور سپاہیوں کی مدد سے صبح جس شخص کو کال کوٹلی میں بند کر گیا تھا یعنی سلطان کو فوراً ہی دربار میں مجرم کی طرح پیش کیا جا چکا تھا۔ تمام لوگ اس آدمی کو یعنی سلطان کو حقارت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ سلطان کا سر جھکا ہوا تھا، جبکہ وزیر سلطان کو بہت گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کئی حد تک سلطان کی شناخت کر چکا تھا، لیکن لوگوں کے سامنے جب سلطان خود خاموش تھے اس لیے وہ بھی خاموشی سے سارا تماشا ملاحظہ کرنے لگا۔ فوراً ہی قاضی اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور فرد جرم پڑھ کر سب کو سنا دیا۔ اس کے بعد سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اے آدمی، تم اپنی صفائی میں اگر کچھ کہنا چاہتے ہو تو تم بول سکتے ہو، اس کے بعد ہم تمہارا فیصلہ کریں گے۔ سلطان نے گردن اٹھا کر قاضی کی جانب دیکھا، جبکہ قاضی صاحب بھی سلطان کی آنکھوں کو دیکھ کر ٹھٹک چکے تھے۔ وہ بھلے دوسرے لباس میں موجود تھے، لیکن یہ وہ لوگ تھے جو سلطان کو بہت عزیز اور قریبی لوگ تھے۔ سلطان خود کی آواز کو بدل کر کہنے لگے، ان کی عورتوں کا کہنا ہے کہ میں نے ان کے ساتھ بدفعلی کی ہے، ان کے ساتھ زناکاری کی ہے، لیکن ان دونوں کے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے؟
میں نے ان دونوں کے ساتھ زناکاری کی ہے، صرف میرا وہاں کھڑا ہونا اس بات کو یقینی کیسے بنا سکتا ہے؟ ان کے یہ کہنے کی دیر تھی، یہ ایک پل کے لیے دربار میں سکوت چھا گیا۔ تمام نفوس سلطان کو دیکھنے لگے۔ اس بات میں کافی دم تھا، جبکہ ایک دم ہی تھا کہ رٹھائی ہوئی آواز میں مجمع سے برآمد ہوئی، فجر کی وقت ہم لوگوں کے خود اس آدمی کو اپنی آنکھوں سے اس عورتوں کے پاس کھڑے ہوئے دیکھا ہے۔ جو حالت ان عورتوں کی معصوم تھی، یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ تم یہی ظالم ہے۔ اس آواز کے اٹھتے ہی ایک آواز میں مجمع گونجتی، اس نے ہماری عورتوں کے ساتھ بدفعلی کی ہے، اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ جبکہ سلطان نے ان آدمیوں کی جانب دیکھا اور ایک دم میں ان کے دماغ میں تمام چہرے لہرانے لگے جو فجر کے وقت اس جگہ پر موجود تھے۔ انہوں نے اپنے ذہن پر بہت زور دیا، لیکن اس کے باوجود وہ چہرے انہیں یاد نہ آیا جس نے ابھی مجمع سے آواز بلند کی۔ ایک دم ان کی نگاہ ان عورتوں کی جانب اٹھی اور ان دونوں نے اس وقت کالی چادر میں موجود تھے اور نگاہیں جھکی ہوئی تھی، جبکہ قاضی اپنی شست پر کھڑے ہو چکے تھے، کیونکہ انہوں نے بھی معاملے کی سنگینی کا احساس ہو چکا تھا۔ انہوں نے سب کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور ان عورتوں کی جانب دیکھتے ہوئے آواز بلند کہنے لگے، اب تم اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہتی ہو؟ اس آدمی نے تو لا علمی کا اظہار کر دیا ہے، اس کی نگاہوں میں تو بے قصور ہے، اس لیے اب تم لوگ بتاؤ اصل گنہگار کون ہے؟ وزیر نے ان دونوں عورتوں کو بڑے غور سے دیکھ کر اس نے واضح طور پر ان عورتوں کے چہرے کی ہوائیاں اڑتی ہوئی محسوس کی تھی، لیکن وہ اس کام میں کافی ماہر تھی، اس لیے وہ فوراً ہی خود کو قابو کر کے بلند آواز میں کہنے لگی، یہی ہمارا مجرم ہے، اس نے ہمارے ساتھ زناکاری کی ہے۔ وہاں پر کافی سارے لوگ موجود تھے، یہاں سب لوگ گواہ بننے کو تیار ہیں۔ جس مقام پر اس نے ہمارے ساتھ زنا کیا ہے وہ یہاں کسی قریبی مسجد میں، اس آدمی کی مسجد کے قریب ہی دونوں کے ساتھ بدفعلی کی تھی۔ اس کے بعد جب یہ زنا کر کے ہم سے علیحدہ ہوا تو اس نے وقت ہی شور مچانا شروع کر دیا اور فوراً ہی وہاں پر مرد آ کر اس کو پکڑ چکے تھے اور صبح کال کوٹلی میں بند کروانے کے لیے محل آ گئے تھے۔ سلطان نے عورتوں کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، چلو ٹھیک ہے، میں اس بات کو تسلیم کر لیتا ہوں، میں نے آپ دونوں کے ساتھ زناکاری کی ہے، لیکن اگر میں نے آپ دونوں کے ساتھ زناکاری کی ہے تو آپ اسے سے علیحدہ ہو گیا تھا، یعنی اپنا مقصد پورا کر چکا تھا۔ میں پاگل ہوں جو وہیں پر کھڑے ہو کر آپ دونوں کے شور مچانے کا انتظار کرتا رہوں گا، فوراً وہاں سے جا سکتا تھا، میں کیوں وہاں پر کھڑا ہو کر اپنی شامت آنے کا انتظار کرتا؟ ان کا لہجہ کافی اعتماد تھا، کیونکہ وہ مجرم نہیں تھے، انہیں ایسا کوئی کام نہیں کیا تھا۔ وہ ڈرتے یا پھر گھبرا کر جواب دیتے، وہ حیران تھے، ان عورتوں کے الزام پر اس کو سمجھ نہیں پا رہے تھے، آخر ان پر الزام لگایا کیوں جا رہا تھا، جبکہ وہ دونوں لڑکیاں ایک بار گھبرا چکی تھی۔ کیس الجھتا جا رہا تھا، قاضی وزیر کی جانب دیکھ رہا تھا اور کچھ سوچتے ہوئے اس نے فوراً ہی محل کے اندر سے شاہد دائی کو بلایا۔ اکثر جھوٹ پر مبنی کیس دربار میں آتے ہی تھے، سلطان اپنی ذہانت کے بل بوتے ہی ہمیشہ ہی کیس کو آرام اور تحمل سے سلجھا لیتے، لیکن وہ یہاں پر موجود نہیں تھے، اس لیے قاضی بنی بنائی باتوں پر یقین رکھتے کے بجائے ثبوت اور گواہ بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ اس بات کی تفصیل دائی کر دیتی تھی کہ عورتوں کے ساتھ زنا ہوا ہے تو اس کی سند لازمی سنائی جاتی تھی۔ دائی کے آتے ہی قاضی بلند آواز میں کہنے لگا، ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا جب ان عورتوں کا معائنہ ہوگا۔ قاضی کی یہ بات سن کر دربار میں چہ موگیاں شروع ہو گئی تھی۔ قاضی کی دائی کی جانب متوجہ ہو اور بولے، ان عورتوں کو اندر لے جاؤ اور ان کا معائنہ کرو، پتہ کرو کہ کل رات ان کے ساتھ زناکاری ہوئی ہے یا یہ عورتیں اس آدمی پر جھوٹا الزام لگا رہی ہیں۔ دائی نے ایک نظر ان دونوں عورتوں کو دیکھا اور سر سواد ہلا کر ان عورتوں کو اپنے پیچھے آنے کا بول کر محل کے اندر واپس چلے گئی جہاں ان کا حجرہ موجود تھا۔ سلطان اپنی جگہ پر سر اٹھا کر کھڑے ہوئے تھے، وہ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے مخاطب تھے، یا اللہ جانتا ہے کہ میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، میری نظر ان سب میں گناہ ہے، تو جانتا ہے تو میں نے کبھی کسی عورت کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھا، تو یہ جانتا ہے کہ سوائے اپنی عورت کے کسی غیر عورت کے قریب نہیں گیا، یا اللہ آج اس بھرے مجمع میں میری عزت رکھ لینا، مجھے ان بدبخت عورتوں کے الزام سے بری کر دینا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو دلوں کے حال جانتا ہے، تو بس ان کا حال و احوال دریافت کرنے کے لیے یہ تھا، یا اللہ مجھ سے تو یہ تہمت ہٹا دینا۔ مسلسل اللہ تعالیٰ سے گفتگو کیے جا رہے تھے۔ قاضی دربار کے کافی افراد جو سلطان کے قریب موجود تھے، کئی حد تک وہاں کے افراد ان کی بات کرنے کے
ان کے کھڑے ہوئے تھے، انداز ہی پہچان چکے تھے وہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، وہ اس سلطنت کے بادشاہ ہیں۔ لیکن وہ تمام لوگ خاموش تھے کیونکہ سلطان نے کوئی بھی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا۔ وہ مسلسل بس اللہ تعالیٰ سے دل ہی دل میں اپنے لیے کسی غیبی مدد کی دعا کر رہے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بدنامی ہو۔ اگر وہ پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیے جاتے یا پھر انہیں قتل کرنے کی سزا سنائی دی جاتے تو یہ ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ وہ ان تمام تر حالات سے بچ سکتے تھے۔ اگر انہیں کال کوٹلی میں بند کیا جاتا تو وہ اپنا بھیس بدل کر واپس اپنے محل میں بادشاہ کی حیثیت سے آ جاتے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ ان دونوں مکار شاطر عورتوں کا شفاف چہرہ لوگوں کے سامنے آ جائے۔ طریقے سے ان دونوں عورتوں کو کل صبح مردوں کے اپنی بات میں الجھایا تو وہ چاہتے وہ تمام سلجھیں جو تمام لوگ راستے کو ہی تک رہیں گے جہاں عورتیں دائی اپنے ساتھ لے کر گئی تھی۔ قاضی صاحب ان مردوں کو مخاطب کر کے کچھ کہتے اس سے پہلے اس راستے میں شاہی دائی اور وہ دونوں عورتیں دربار میں داخل ہوتی ہوئی نظر آئی۔ دائی کے چہرے سے ہی معلوم ہو رہا تھا خبر بری ہے۔ تمام افراد ان عورتوں کی جانب متوجہ ہو چکے تھے۔ شاہی دائی نے قاضی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میں پہلی نظر میں ہی ان کو دیکھ کر پہچان چکی تھی۔ یہ عورتیں درست کہہ رہی ہیں، ان کے ساتھ زنا ہوا ہے، کل رات ان کے ساتھ زبردستی کی گئی ہے۔ ان کی جسم پر کافی گہرے نشان موجود ہیں جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ دونوں عورتیں جھوٹ نہیں بول رہی۔ ایک بار پھر دربار میں شور اٹھ چکا تھا، لوگ سلطان کو گالیاں نکال رہے تھے۔ دربار میں موجود وزیر اور قاضی بھی کافی پریشان ہو گئے تھے۔ ایسے موقع پر ان دونوں کو سلطان کی شدت سے یاد آئی تھی۔ اس قدر باروب شخصیت کے مالک تھے، کوئی بھی شخص ان کی موجودگی میں ایسے دربار میں شور نہیں کر سکتا تھا۔ وہ فوراً ہی تمام مجمع کو خاموش کروا دیتے تھے اور مسئلے کا حل بھی نکال دیتے تھے۔ ان کو سمجھ میں اتنی بہترین تھی کہ آج تک ان جیسا کوئی فیصلہ نہیں کر سلطان نے ان لوگوں کو بہت غور سے دیکھا۔ دربار میں اتنا شور شرابہ مچا دیا کہ وہ اندر میں موجود عورتیں بھی دربار کی جالی تک پہنچ گئی تھی۔ دربار میں کوئی مزید ہنگامہ ہوتا اس سے پہلے ہی وزیر نے اپنی میان تلوار سے نکالی اور سب کو دیکھا اور غراتے ہوئے کہنے لگے، خاموش ہو جائے، یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے؟ کیا تم لوگ نہیں جانتے یہاں شور شرابہ کرنا سخت منع ہے؟ خبردار! جواب کسی کی دھیمی حلق سے آواز برآمد ہوئی۔ وزیر کے غراتے ہوئے محل میں سکوت چھا گیا، لوگ خاموش ہو گئے۔ جیسے ہی دربار میں خاموشی ہوئی، قاضی نے سلطان کی جانب دیکھا اور مضبوط آواز میں بولے، تمام گواہ ثبوت سے تمہارے خلاف ہیں، تم کیوں بڑے دربار میں گمراہ کر رہے ہو؟ ہمیں سچ سچ بتا دو کہ تم نے ان عورتوں کے ساتھ بدفعلی کی ہے؟ نہ کہ سلطان جب خاموش تھے چند پل کوئی بات نہیں جواب دیا کیونکہ ان کی نظر میں جواب دینا اب فضول تھا۔ کیا واقعی گواہ اور ثبوت کے خلاف ہو چکے تھے؟ چند بعد ایک گہری سانس ہوا کے سپرد اور دل میں اللہ سے بولے، میرے مالک، تجھ پر چھوڑتا ہوں کہ اگر میں گناہ گار ہوا تو مجھے یہ سزا منظور نہیں، تو میرے تک سزا پہنچنے سے پہلے ہی اپنی غیبی بھیج دے گا، تیری ذات پر پورا یقین ہے اور بھروسہ ہے۔ انہوں نے دربار میں ایک تائرانہ نگاہ دوڑائی اور ہاتھ بلند کر دیا اور مدھم آواز میں بولے، اگر آپ سب کو یہ پتہ ہے کہ میں مجرم ہوں تو آپ لوگ مجھے سزا دے سکتے ہیں، میں اس کو سزا قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس بات کو کبھی تسلیم نہیں کروں گا کہ میں زانی ہوں اور ان عورتوں کا استعمال کیا ہے۔ جبکہ ایک بار پھر تمام لوگ سلطان کو حیرت سے دیکھ رہے تھے، جبکہ قاضی صاحب بھی ان کے مطابق سزائیں سنانا شروع کر دی تھی۔ کسی عورت کے ساتھ زبردستی کرنا، ان کی اجازت کے بغیر اس کے جسم کو چھونا، بڑی دربار کا وقت ضائع کرنا ایک نہیں بلکہ دو عورتوں کی زندگی تباہ کرنے کے کیس میں عدالت آپ کو ابھی سر قلم ہونے کی سزا سناتی ہے، آپ کو تمام لوگوں کے سامنے سزا ملے گی، یعنی ابھی دربار میں آپ کا سر دھڑ سے الگ کر دیا جائے گا۔ تمام لوگ آپ کو دیکھ کر عبرت کا نشان اور کوئی بھی انسان کسی دوسرے عورت کے ساتھ یہ فعل نہ کر سکتا تھا۔ کچھ دیر ان کو گھٹنوں کے بل بٹھا دیا گیا۔ سلطان ابھی خاموش تھے، انہوں نے ابھی تک بتایا کہ وہ کونے لادہ نے گلے پر تلوار رکھ دی تھی۔ سلطان نے کلمہ شہادت پڑھ چکے تھے اور خود کو اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دیا تھا۔ جلاد نے ان کی گردن پر تلوار پھیرتا اس سے پہلے ہی دونوں عورتوں کو چیخ پورے دربار بلند ہوئی، ایسی چیخ مردوں کے مجمع میں بلند۔ تمام لوگ سلطان کو چھوڑ کر ان لوگوں کی جانب متوجہ ہوئے۔ عورتوں زمین پر تڑپ رہی تھی، ان کو اچانک ہی لقوہ پڑنا شروع ہوا اور یہی حال ان دونوں مردوں کا بھی تھا۔ سلطان نے یہ منظر دیکھا تو دھیما سا مسکرایا اور آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، جبکہ ان لوگوں کو ایسی حالت کی پیش کی اور فوراً ہی طبیب کے پاس پہنچا اور قاضی کھڑے ہو کر سلطان کی ملتوی ہونے کا اعلان کرتے ہوئے اس سے پہلے ہی سلطان اپنی شناخت کروا چکے تھے، جبکہ اس آدمی کی بھیس میں
سلطان کو دیکھ کر تمام لوگوں کا سٹی پٹی گل ہو چکی تھی۔ سلطان نے بلند آواز میں سب لوگوں کو ان چاروں صحت یاب ہونے کے بعد درباریوں کو آنے کی دعوت دی تھی، جبکہ سلطان کو دیکھ کر وہ جو مردہ بھی تھوڑی دیر پہلے چیخ چلا رہے تھے، ان سب کی زبان تالو تلے چپک گئی تھی۔ چند ہی دن بعد ان کی حالت خطرے سے باہر ہوتی اور براہ راست سلطان خود ان لوگوں کا بیان تھا کہ ان عورتوں کا کہنا تھا کہ یہ آدمی ہمارے گناہ گار ہیں، آپ سے ڈر کر ان مردوں نے ہمیں کسی بھی شخص پر الزام لگانے کے لیے بلایا تھا۔ جب ہم نے یہ کرنے کے لیے منع کیا تو انہوں مردوں نے جان سے ختم کر دینے کی دھمکی دی تھی۔ ہم ڈر گئے تھے اس سے، جب آپ ہمارے پاس آئے تو ہم نے بنا کچھ سوچے سمجھے آپ پر الزام لگا دیا تھا۔ سلطان تو پہلے ہی وہاں پر مجمع میں ان دونوں مردوں کو دیکھ چکے تھے اور سمجھ چکے تھے یہ دونوں میں کوئی بھی جھوٹ موجود تھا، جبکہ سلطان اس بیان کے بعد دونوں مردوں کی طبیعت بحال ہوتے ہی ان کو پھانسی کا حکم دے دیا، جبکہ بنیاد پر کسی الزام لگانے والے پر عورتوں کو بھی 6 ماہ کی قید سنائی تھی۔ اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین رکھیں اور بھروسہ رکھیں۔ انسان کبھی بھی مایوس نہیں کرتا۔ جو شخص اللہ پر یقین رکھتا ہے، جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام رکھتے تھے، وہ اللہ پر بھروسہ سمندر کے بیچ سے گزر گئے تھے۔ ایسے لوگ کسی بھی مشکل سے آرام سے باہر نکل آتے ہیں۔ دوستو، اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔